اس سے بھی بلند صلوات پڑھ دیجئے محسن اسلام حضرت ابو طالب۔ میں اس منزل تک آپ کو لے آیا جہاں تک مجھے لانا تھا۔ ذکر ابو الائمہ محسن اسلام کفیل رسول نعت خوان پیمبر حارث نبوت ابو الائمہ وارث کعبہ۔ جب تک کوئی، آج تو بہت بولنے والے ہیں، جب تک کوئی ناموس رسالت پر عظمت پیمبر کے لیے آواز اٹھا رہا ہے تو زمانہ تلاش کرے پہلی بار نصرت پیمبر میں ناموس رسالت کے لیے آواز کس نے اٹھائی ہے۔ تو عمل جاتا رہے گا جناب ابو طالب تک۔ پہلی نہ جائیے اور تحقیق کیجئے۔ میں بہت ادنا سا طالب علم ہوں ادبیات عرب کا، جو عربی شاعری سے واقف ہوں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب حسان نے پہلی نعت کہی، اور اس نعت کا مطلب یہ ہے وَشَقُّ لَهُ مِنْ اسْمُهُ لَيَجَلَّ فَذُو الْعَرْشُ الْمَحْمُودُ وَهَذَا محمد۔ اس نے اپنے ترجمہ آپ کے حوالے کر دوں، اس نے اپنے نام سے ایک نام نکالا تاکہ اسے روشن بنا سکے۔ عرش والا محمود ہے اور انہیں محمد بنایا۔ یہ حسان کا شعر ہے۔ زمانہ یہی سمجھ رہا ہے اور پوری تاریخ ادب یہی سمجھ رہی ہے کہ یہ حسان کا شعر ہے، لیکن صاحب مقاتل الطالبین جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے انہوں نے کہا یہ حسان کا شعر ہی نہیں ہے، حسان نے ساری نعت ابو طالب کے شعر کی تضمین میں کہی ہے۔ ایسی صلوات پڑھیے کہ مجلس کی روحانیت بحال رہے۔ حسان نے یہ نعت جناب ابو طالب کی زمین میں کہی، شعر کی تضمین میں ساری نعت کہی ہے۔ اور علامہ تلمسانی، بہت سے مجربات کی کتابیں لکھی گئی ہیں عالم اسلام میں، اور ان میں سب سے معتبر کتاب علامہ تلمسانی کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے یہ دو مصرے ہیں، ایک شعر ہے جناب ابو طالب کا وَشَقُّ لَهُ مِنْ اسْمُهُ۔ انہوں نے کہا اگر خاص دائرے میں خاص طرح زعفران سے لکھ کر، عجیب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کتابوں کا، خاص دائرے میں خاص طرح زعفران سے ابو طالب کے یہ دو مصرے لکھ کر کسی ایسے شخص کے بازو پہ باندھ دیے جائے جس کی جسم میں کہیں بھی درد موجود ہو تو اس کے بدن کا درد دور ہو جائے گا، اگر مشکل میں ہو تو مشکل حل ہو جائے گی، اور اگر اس کے ذہن پر کسی بیماری کا اثر ہو، نہیں میں لفظ پہنچا ہی نہیں سکا، جو لفظ علامہ تلمسانی نے لکھے وہ یہ ہے کہ اگر کسی پر ہذیان کی کیفیت ہو، نہیں آپ نے اور ہی نہیں فرمایا، اگر کسی پر ہذیان کی کیفیت ہو اور ابو طالب کے یہ شعر اس کے بازو پہ باندھ دیے جائیں، اردو میں لفظ کہوں اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، اس کی عقل بحال ہو جائے گی۔ پوچھنا یہ ہے جس کی نعت کے شعر سے ہذیان نہ ہوتا ہو نعت والے کو کیسے ہو جاتا ہے؟ اثر ابھی تو میں نے وہ جملہ کہا ہی نہیں جس کے لیے یہ ساری بات آپ کو سنائی ہے۔ اس کا مطلب ہے میرے پاس اگر کوئی بچہ آیا اور بڑے ادب اور آداب سے سلام کیا، بیٹھ گیا، مجلس میں تہذیب کے ساتھ جیسے بیٹھنے کا حق ہے، تو فوراً خیال اس طرف جائے گا کہ ماں باپ کی تربیت۔ میں نے جملہ کہہ بھی دیا اور میرے سننے والے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ بچہ آیا کسی بھی گھر کا اور آپ نے دیکھا کہ بڑی تمیز، بڑی تہذیب، کہیں گے کسی اچھی گود کا پلا ہوا، پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ۔ میں نے آہستہ سے کہا اور آپ نے آہستہ سے سن لیا۔ مجھے تو سیرت کی کتابوں کا ایک جملہ سنانا ہے آپ کو جس کے لیے یہ ساری تمہید آپ کیا، کسی اچھی آغوش کا پلا ہوا ہے، کسی اچھے گھر کی تہذیب لایا ہے۔ اور مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اگر کافروں سے کہنا ہے کہ میں کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کیا مان لو گے؟ تو کہا کیوں مان لیں گے، کہا کیوں مانو گے؟ کہا آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ اب سیرت ابن اسحاق کا ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، کہا کالا
من آثار ابی طالب، مصطفیٰ کی سیرت ابو طالب کے آثار میں سے ہے۔ نہیں میں نے ابھی تک جملہ کہا ہی نہیں، مصطفیٰ کی سیرت آثار ابو طالب میں۔ تو اب مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، آپ نے بچے کو دیکھا اچھی تربیت میں کہ اچھی گود کا بالا ہے، پتا چلا مصطفیٰ کا صادق و امین ہونا ابو طالب کا اثر ہے۔ سب مل کے مولا کا نام لیں گے تو روحانیت باز میں۔ پیغمبر کا صادق و امین ہونا ابو طالب کا اثر ہے۔